استاذہ آج ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ غصہ اور غضب یہ کیا بیماری کیا ہے اصل میں، اور کس طرح سے یہ برے طریقے سے ہمارے گھرانوں کو، کیونکہ گھرانہ ایک بیسک سوشل یونٹ ہے جس کو تباہ کر رہی ہے، اور وہی امپیکٹ پوری سوسائٹی میں جا رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیماریوں کے خلاف ایک نفرت اور بیماری کو دور کرنے کے لیے ایک تڑپ دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ جہاں تک غصے کی بات ہے، غصے کی بیماری کا بنیادی سبب تکبر ہے۔ اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں تو ابلیس نے تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے کس طرح اس کے اندر ریاکشن پیدا ہوا۔ یہ جو بات ہے نا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس کی وجہ سے انسان کے لیے دوسرے کی بات کو اپنے اوپر برداشت کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ جہاں تک گھر والوں کا تعلق ہے، ماں کا، باپ کا اور دیگر ریلیٹیوز کا، اسی طرح سے اسکول کا، تو سب کے فرائض میں سے ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے اندر دوسروں کے لیے برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا۔ تو جہاں ہر ایک یہ محسوس کرے گا کہ میری ذات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور بچہ بچہ آج یہ محسوس کرتا ہے کہ میری بات کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا، یعنی جو میری چاہت ہے ہر صورت وہی پوری ہونی ہے، تو جہاں بھی اس کی چاہت کے خلاف کوئی کام ہوگا اسے غصہ آئے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے کو غصے میں پروان چڑھایا جاتا ہے، بالکل ابتدائی بچپن سے ہی اسے جس طرح سے میڈیا بھی آبزرو کروایا جاتا ہے، یعنی مختلف پروگرامز بچے جو دیکھتے ہیں، کارٹونز بھی، اور اسی طرح سے مختلف یعنی لوگوں کے درمیان رہنا بھی، کہیں بھی کسی چیز پر صبر نہیں سکھایا جاتا۔ تو جب کوئی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھتا، اس کی وجہ سے غصہ بہت آتا ہے۔ اور یہ جو حد سے بڑھی ہوئی محبت ہے ماں باپ کی، اور برائی پر نہ ٹوکنا ہے اور دوسرے کو پورے طریقے سے اختیار دینا ہے، اس کی وجہ سے غصہ بڑھتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب بچپن میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا لوگ نہیں سیکھتے تو بڑے ہونے تک یہ کنٹرول اور لوز ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے غصے کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کسی کی بات کے خلاف یا کسی کے مفاد کے خلاف ذرا سا بھی کوئی کام ہو تو فوراً پسٹلز نکل آتی ہیں، بچے ایک دوسرے کو قتل کرنے تک کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غصہ بنیادی طور پر یعنی یہ کوئی صرف انسان کے اندر خود بخود پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے، اس کے لیے ایفرٹ ابلیس بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے ایفرٹ انسان بھی کرتے ہیں، اور اپنے بہت عزیز، بہت پیارے بھی۔ تو عمومی طور پر جب غصہ آتا ہے تو ایک منفی خیال انسان کو اپنی ذات کے خلاف محسوس ہوتا ہے، یہاں سے ریاکشن پیدا ہوتا ہے، یہ رد عمل ہے۔ حالانکہ بات برداشت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن برداشت کی بجائے جب رد عمل دوسری فارم میں نظر آتا ہے تو وہ غصے کی فارم ہے۔ تو برداشت نہ ہونے کی وجہ سے غصے کی بیماری پروان چڑھتی ہے۔ تو غصہ آگ کی طرح ہے، اور آگ اسی وقت لگتی ہے جب انسان کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، کسی طرح سے وہ چوٹ پڑے یا نہ پڑے، بہرحال وہ اسے اپنے خلاف ایک ضرب محسوس کرتا ہو، چوٹ محسوس کرتا ہو۔